Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is the lesson of metric class, subject English, teacher Sir Abid Ahmad Khan. After the chapter of Vice Caliph, this is our third chapter, that is called professions. Profession means job, occupation, pesha. So today we are going to discuss about teaching. This is the first topic of this lesson. One Sindhi word for teacher is akhund. It comes from a Persian word khandan, which means to read. It is said that God writes His law on the heart of men, and a teacher is one who can read what He writes on the human heart. اب یہ ٹیچر جو ورڈ ہے یہ اخن سے نکلا ہے. کہتے ہیں کہ بھئی یہ سندھی ورڈ ہے ایک اخن، اور یہ پرشین زبان سے آیا ہے جس کے معنی خاندان کے ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو ریڈ، پڑھنا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گاڈ رائٹس ہز لا، اس نے اپنے قانون جو ہے لوگوں کے دلوں میں لکھے ہیں، اور ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ ان قانون کو پڑھتا ہے جو کہ انسانوں کے دلوں میں لکھے ہوئے ہیں. This message is a reflection of God's words found in the sacred writing, as well as enshrined in the work of creation, all of which came from the divine command. اچھا، یہ جو میسیج ہے، پیغام ہے، یہ اب برعکس ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظوں کا جو کہ پائے جاتے ہیں اس کی پاک کتابوں میں، رائٹنگ کے اندر، as well as enshrined in the work of creation، اور ساتھ ساتھ تخلیق کرتے وقت، اور all of which came from the divine command، جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آئے ہیں. hence a teacher is a reader per excellence. تو لہذا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ایک ریڈر ہوتا ہے بہترین. one who fulfills God's command expressed in the first word of the revelation وہی which says read، اور جو کہ اللہ پاک نے اپنی کمانڈ کے اندر پہلا الفاظ ہی یہی کہا، ہدایت دی، وہی نازل فرمائی جس کو ریولیشن کہتے ہیں، اور اس میں کہا گیا ریڈ، پڑھو، جس کو کہتے ہیں اقرا. The teacher is one who knows how to read God's words. ٹیچر وہ ہے جو پڑھتا ہے اور جانتا ہے الفاظ خدا کے الفاظوں کو. be it written on the human heart، جو انسان کے دلوں میں اس نے لکھے ہیں، اور the holy book، اور in nature، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب اپنی پاک کتاب میں لکھا ہے، یا جو بھی فطرت بتاتی ہے. hence لہٰذا our own language possesses a word akhun which is the best expression of a teacher's status and dignity. لہٰذا ہماری اپنی زبان میں ایک ورڈ ہے جس کو کہتے ہیں اخن، جو کہ ایک بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے ٹیچر کے، استاذہ کے اسٹیٹس کو، معیار کو، اور اس کی عظمت کو. such a high position requires that the teacher strive to be more and more worthy of it. اور بہت زیادہ اس کو قدر و قیمت درکار ہوتی ہے ٹیچر کو، کہ وہ محنت کرے، کوشش کرے، be more and more، اور زیادہ سے زیادہ وہ قیمتی بنتا جائے لوگوں کی نظر میں. this is a teacher does by cultivating several personal and professional qualities. ٹیچر وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے ذاتی شخصیت کو نکھارتا ہے اور اپنی پیشہ ورانہ قابلیت کو بڑھاتا ہے. This explains why people in the East have always had a very high regard for teachers, revering them as holy. یہی وجہ ہے کہ جو ہے ٹیچر جو ہے ایسٹ کے اندر زیادہ تر کیوں عزت دی جاتی ہے ان کو، ریورنگ دیم ایز ہولی، بلکہ ان کو پاک سمجھا جاتا ہے. The first and most important quality of a teacher is that he or she loves and appreciates the profession. سب سے پہلا کام ٹیچر کا یہ ہے کہ وہ اپنے پیشے سے پیار کرے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو. He must prefer the welfare and progress of the students and keep their interest in the first place. سیکنڈ چیز کیا ہے کہ اس کو ہمیشہ یہ لازمی ہے اس کے لیے کہ وہ ترجیح دے
فلاح بہبود کے کام کے لیے، بچوں کی ترقی کے لیے، اور ان کو ترقی کرنے میں گامزن ہو جائے. کیپ دیئر انٹرسٹ، اور اپنا جو دلچسپی ہے برقرار رکھے. ان دا فرسٹ پلیس، سب سے پہلے اس کا کام یہی ہونا چاہیے. ہی اور شی ہیز این ایو اینڈ رسپیکٹ فار دا ہیومن بینگ. اس کے اندر انسانیت کی قدر ہونی چاہیے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے. ہی اور شی ڈیلز ود، اور جو وہ ڈیل کرے، جب بھی ڈیل کرے تو اس کے اندر یہ قدر و قیمت ہونی چاہیے انسانیت کی. انسان ویلیویبل ہے. سنس گاڈس لا از انسکرائبڈ اپان دیئر ہارٹس، اسی وجہ سے خدا کے قانون ان کے چھاتیوں، ان کے سینوں پہ لکھے گئے. دا ٹیچرز اسپیک آف دا ونڈرز آف نیچر. ٹیچر جو ہے، اساتذہ جو ہے، وہ قدرت کے حیران کن بنائے ہوئے طریقے پہ بات کرتا ہے، فطرت پہ بات کرتا ہے. ود ریورنس سنس دے ہیو کم ان ٹو بینگ بائی ڈیوائن ڈکری، کیونکہ وہ ایک عظیم راہ کی طرف چلا ہے، وہ ایک عظیم راہ سے آیا ہے. دے پونڈر اوور دا سیکرڈ رائٹنگ وچ ٹیل اس دا میننگ آف لائف. وہ غور کرتا ہے، تفکر کرتا ہے خدا کے لکھے ہوئے الفاظوں پہ، جو کہ یہ بتاتی ہے میننگ، زندگی کی حقیقت، زندگی کے معنی بتاتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اینڈ دا وے ٹو لیو اٹ فلی، اور اس کو بھرپور طریقے سے کیسے گزاری جائے. نو ادر ورک کوڈ پلیز دیم بیٹر. ان کو کوئی دوسرا کام خوشی نہیں پہنچاتا بشرطیے کہ وہ یہ کام کریں جو کہ کتاب میں بتایا جا رہا ہے. Another necessary quality of teachers is thirst for knowledge. دوسرا ٹیچر کی اچھی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہمیشہ نالج کی، علم کی پیاس ہوتی ہے. وہ سیکھتا رہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بھی انڈلج رکھتا ہے وہ سیکھنے میں، کہ وہ سیکھتا رہے. بفور ٹیچنگ ادرس ٹو ریڈ، اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو پڑھائے. دے مسٹ دیم سیلف نو ہاؤ ٹو ریڈ. اس کو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پڑھنا کیسے ہے. دا بیسٹ ٹیچرس آر آلویز دوز ہو ریمین اسٹوڈنٹس فار ایور. اچھے اساتذہ وہی ہوتے ہیں جو ہمیشہ اسٹوڈنٹ رہتے ہیں، کیونکہ ہر سال نئے سے نئے بچہ آتا ہے، اس کی تھاٹس، اس کی ویوز، اس کے ایموشنز، اس کی سوسائٹی، اس کا کلچر کے اندر کوئی نہ کوئی فرق محسوس ہوتا ہے. اگر ٹیچر اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرے گا، نالج نہیں لے گا، تو وہ ان جنریشن کو کیسے پڑھائے گا، اگلی جنریشن کو؟ وہ تو پرانے ایگزامپل دیتا رہے گا. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار ٹیچر ٹو بی اسٹوڈنٹ. دے آر ہمبل انف ٹو لرن فرام اینی اینڈ ایوری ون. وہ ہر کسی سے تیار رہتا ہے سیکھنے کے لیے، کوئی نہ کوئی نئی بات اس کو حاصل ہو. ایون دوز ینگر، چاہے وہ چھوٹے ہوں، اور لیس گفٹیڈ دین دیم سیلف، چاہے ان سے کم ہی رتبے میں کیوں نہ ہو. دس از وائی دے ڈرنک ڈیپلی فرام دا سورس آف ٹروتھ، بیوٹی اینڈ گڈنس. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہے سچے، خوبصورتی اور اچھائی ان کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ اپنے اندر رکھیں. Okay, students, so this is about profession teaching, right? Now we are going to the next step, that is B, right? So this topic is over, so we are going to see in the next lecture. Okay ji, assalamu alaikum.